السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی خلقنا وہدانا، امر بالطاعات لما فيها من الخير والبركات، ونهى عن المحرمات لما فيها من الشؤم والشرور والهلاكات۔ احمد ربي واشكره على نعمه التي لا يحصيها الا هو، ما علمنا منها وما لم نعلم۔ ہر طرح کی ہم اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ہدایت دی، اور اس نے ہمیں اطاعت کے ان کاموں کا حکم دیا جن میں ہمارے لیے خیر اور برکت ہے، اور حرام کاموں سے منع کیا کیونکہ ان میں نحوست، شر اور فساد، تباہی ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی ان نعمتوں پر جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی گن نہیں سکتا، ان نعمتوں پر بھی جنہیں ہم جانتے ہیں اور ان نعمتوں پر بھی جنہیں ہم جانتے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رب ہی شکر اور تعریف کے لائق ہے۔ تعریف کا جذبہ انسان کے اندر ہر حال میں رہتا ہے۔ جب بھی وہ کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا، لیکن سب سے زیادہ تعریف کس کی؟ وہ جو خود نظر نہیں آتا، لیکن بے شمار نشانیاں اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ چاروں طرف کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا، جس نے انہیں ہمارے لیے مسخر کیا، جس نے ہمیں ان سب چیزوں سے فائدہ پہنچایا۔ آج میں اسی موضوع پر بات کروں گی کہ پھر ایسے رب سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پر پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر سکے، سب سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرے۔ لیکن یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور اپنے حقیقی رب کو بھول جاتا ہے اور اس کی بے شمار نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے اپنی ہی غفلت کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ ہم پیدا اسی کے لیے کیے گئے ہیں، اس لیے جب تک اس کو نہیں پا لیتے، اس کو نہیں پہچان لیتے، اس سے محبت نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارے اندر کا خلا پھر بھرا بھی نہیں جاتا ہے۔ ہمارے اندر کی اداسی اور تنہائی اور ہمارے اندر کی بے چینی اور اضطراب بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اس کے آگے جھک جائیں اور اپنے قیمتی ترین جذبات اس کے لیے وقف کر دیں۔ اور جب تک ہم یہ نہیں کرتے، اس وقت تک ہماری زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ دنیا میں بھی ہم بے شمار نعمتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار، اس کا شوق جب تک دنیا میں نہیں ہوتا ہے وہاں بھی اس کی لذت نہیں پا سکتے۔ لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں اور اس کی اطاعت اس حال میں کریں کہ واقعی وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا رب کون ہے؟ اور خاص طور پر انبیاء علیہ السلام نے رب کو کیسے پہچانا، اس کے بارے میں سورۃ الشعراء کی آیات ایک بہترین تعارف کراتی ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ تعلق تھا اور جس طرح وہ اپنے رب کو پہچانتے تھے، بظاہر دیکھنے میں بہت ہی سادہ لفظ ہیں، لیکن ایک حقیقی تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کے
حقیقی جذبات ہیں، یہ ان کے اپنے ہی احساسات ہیں اور یہ ان کے دل کی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کون ہے رب؟ الذی خلقنی فہو یہدینی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راہ دکھاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن میری خطا بخش دے گا۔ رب هب لي حکما وألحقني بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ وجعل لي لسان صدق في الآخرین، اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی ناموری رب۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر لے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام جو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ میں اور آپ سوچیں کہ کیا ہم جب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، جب کچھ پی رہے ہوتے ہیں، جب بیماری سے صحت یاب ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہمارے دل کے بھی یہی جذبات ہوتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے جو مجھے پلا رہا ہے، یہ میرا رب ہے جو مجھے کھلا رہا ہے، یہ میرا رب ہے جس نے میری یہ ساری ضروریات پوری کی ہیں۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ رب کے ساتھ پرسنل لیول پر میرا تعلق کیسا ہے، کہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہی ایک راز ہے جس کا اظہار میں اپنے رب کے سامنے ہی کرتی رہتی، جس کو میں دل ہی دل میں یاد کرتی رہتی ہوں، جو ہر موقع پر مجھے یاد رہتا ہے، ہر نعمت کے پانے پر مجھے اسی کا خیال آتا ہے، اور مجھے زندگی میں جو کچھ ملا ہے میں سب کچھ اسی سے منسوب کرتی ہوں کہ یہ مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے۔ کیونکہ رب کے ساتھ ہر شخص کا اپنے طور پر ایک تعلق ہونا، ایک پرسنل لیول پر تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا رب اگرچہ سارے جہانوں کا رب ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی اس پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، اس کا نظام چلا رہا ہے، سارے امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ ساری مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رہنمائی بھی اسی نے کی ہے۔ الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، وہ جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر اس کو راستہ دکھایا۔ وہ ہر چیز پر نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حکم ان سب پر اسی کا چلتا ہے، سارے کا سارا حکم اور سارے کے سارے فیصلے اسی کی جناب سے صادر ہوتے ہیں۔ کاموں کی تدبیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی اور موت کا رب بھی وہی ہے۔ آسمان اور زمین میں پائی جانے والی ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے۔ ایک ذرے سے لے کر عرش تک سب اسی کے کنٹرول میں ہے۔ ظاہری اور پوشیدہ باتوں کا وہ جاننے والا ہے۔ ہمارے دل کے اندر پائے جانے والے خیالات سے وہی واقف ہے۔ وہ نگاہوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، وہ ہماری سرگوشیوں سے بھی واقف ہے۔ لیکن ذاتی طور پر اپنی زندگی میں، اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں میرا اس کے ساتھ کتنا تعلق ہے اور کیسا تعلق ہے، میرے اوقات اس کی یاد میں کس طرح بسر ہوتے ہیں، اور وہ یاد بھی کیسی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر نماز کے وقت ہماری نماز میں، ہماری عبادت میں، ہماری تلاوت میں اس کی یاد کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ لیکن ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ نماز کا اصل مقصد تو اس سے ملاقات ہے، اس کی عبادت کا اظہار ہے، اس کی یاد ہے جو عملی شکل میں ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔
لیکن افسوس یہ کہ ہماری نماز بھی اس کی یاد سے خالی ہوتی. جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے صفحے باقی ہیں. نماز کے وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی رکعتیں اب باقی رہ گئی ہیں. یعنی ہم ہر چیز کو انجوائے کر رہے ہیں، ہر چیز کے پیچھے جا رہے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہیں، لیکن جس نے سب کچھ دیا ہے اسی سے غافل ہے. تو رب کی عبادت کے لیے اس کی معرفت بے حد ضروری ہے، اس کی پہچان ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں. ولم یولد، اور نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں، کوئی ایک بھی اس جیسا نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اس جیسی نہیں اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنے اسماء و صفات میں اور اپنے افعال میں کوئی بھی اس کے مشابہ نہیں. وہ بادشاہ ہے اور باقی ساری مخلوق اس کی ملکیت ہے. وہ رب ہے اور باقی سب اس کے بندے ہیں. وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں. وہ اکیلا ہی خالق ہے، خلق میں کوئی اس کا شریک نہیں. اسی لیے الوہیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں. وہی معبود ہے اور ہم سب عبادت کرنے والے ہیں، اور ہمیں اس نے پیدا بھی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. کائنات کی ایک ایک چیز اس کی تابع دار ہے، اس کی وفادار ہے، اس کو پہچانتی ہے، اس کو یاد کرتی ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، ہر ایک اس کے آگے سجدہ ریز ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے تو پھر ہم کبھی نفس کے غلام بن جاتے ہیں اور کبھی بندوں کے، کبھی اپنی خواہشات کے. ہماری عبادت کس قسم کی ہے؟ میرا اور آپ کا اور ہم سب کا اپنے رب سے تعلق کس قسم کا ہے؟ وہ عبادت کا مستحق ہے، لیکن کیا ہم نے اس کو واقعی اس کا یہ حق دیا ہے؟ پھر یہ کہ وہ اپنی ذات میں سب سے بڑا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلند ہے، عظمت والا ہے، عرش پر مستوی ہے. اور پھر اس کے عرش کی وسعت ہم سب کو معلوم ہے کتنی زیادہ ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے پا کر ان کے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی آیت افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی. کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا ہو، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہو. اس کے عرش کی وسعتوں کو امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ کہاں یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی عظمت کا پوری طرح اس کا ادراک کر سکیں، اس کو محسوس کر سکیں. ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اور قیامت کے دن وہ فرمائے گا، آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے. پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ کر لے لے گا اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے. اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کو بولنے کی جرات نہ ہو. لیکن کیا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے واقعی اس کو ہی بادشاہ مانتے ہیں، اسی کو بڑا سمجھتے ہیں؟
حقیقت میں طاقتور وہی ہے، باقی سب کمزور ہیں۔ صاحب قدرت وہی ہے، باقی سب بے بس ہیں۔ سب سے بڑا وہی ہے، اس کے سوا سب چھوٹے ہیں۔ وہ بے نیاز اور غنی ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ طاقتور ہے، اس کے سوا باقی سب ذلیل اور کمزور ہیں۔ وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا جو بھی کوئی معبود ہونے کا دعویٰ کرے یا جسے کوئی معبود سمجھو، وہ سب کے سب باطل ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی طاقتور ہمیں نظر آتا ہے تو اس کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ آج دنیا میں اگر کسی کے پاس اختیار ہے کسی بھی قسم کا، چھوٹا یا بڑا، تو اس کو وہ اختیار دینے والا اور اس کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ لیکن ان ساری قوتوں اور ان ساری صفات کے باوجود وہ ارحم الراحمین بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن انسانوں کو بدلہ بھی خود دے گا، جو بھی وہ اس کے ساتھ دنیا میں معاملہ کر کے جائیں گے۔ دنیا میں رزق بھی وہی ہمیں دیتا ہے اور آخرت میں جنت اور جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ بھی اسی کا ہوگا۔ بے مثال صفات والا ہے، ہر چیز سے پہلے ہے اور سب سے آخر میں بھی وہی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہر چیز پر وہی غالب ہے اور ہر چیز کے پیچھے وہ باطن ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، علم میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، بہت بڑا اور نہایت بلند ہے۔ عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب اور حاضر سب کا جاننے والا، ماضی، حال اور مستقبل ہر زمانے سے واقف ہے۔ ہر چیز پوری طرح اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ جس چیز میں جیسا چاہے تصرف کرے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ جس کو جو چاہے دے، کوئی منع نہیں کر سکتا، اور جس سے چاہے روک لے، کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہے، لہٰذا جب ہم اس سے مانگے تو اس کی شان کو سامنے رکھ کے مانگے، اپنے پیمانوں کو سامنے رکھ کے نہیں۔ جو چیزیں ہمیں ناممکن لگتی ہیں اس کے لیے عین ممکن ہے، جو ہمیں مشکل لگتا ہے اس کے لیے وہ سب آسان ہے۔ وہ بڑا ہے، بہت بڑا، بہت بلند، اس کا نام بھی بہت بابرکت ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اس کے نام سے جو کام کیا جائے وہ بھی آسان ہو جاتا ہے، اس سے برکت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو، وہ تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال دے گا، اس کے نام سے حفاظت ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، یعنی پھر جا سکتے ہیں، اور دروازے بند کر لیا کرو، اور اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا۔ اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ لیا کرو، اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھکا کرو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی اس کو ڈھکو، یعنی برتن کھلے نہیں ہونے چاہیے رات کے وقت، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ اسی طرح جب صبح شام 3 دفعہ اس کا نام لیا جائے اور یہ دعا پڑھی جائے تو کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں دیتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ہمارا رب حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا جس کسی نے بادشاہت کا دعویٰ کیا وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں تھی،
وہ عارضی تھی، وقتی تھی، ناپائیدار تھی، اور بے شمار بادشاہ ذلت سے دوچار ہو کر بادشاہت سے رخصت ہوئے۔ حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تمام مخلوقات چاہے اوپر کی دنیا میں ہو یا نیچے کی دنیا میں صرف اور صرف اسی کی ملکیت میں ہے۔ سورج، چاند، ستارے، راگ، دن، فرشتے، انسانوں کی روحیں، جن، پرندے، جانور، جمادات، نباتات، سمندر، نہریں، بادل، پانی، مٹی، پہاڑ، ہوائیں اور دیگر تمام چیزیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا یا ان سے ہم واقف بھی نہیں، وہ ساری کی ساری اس کی ملکیت میں ہیں، اور ان سے ہم جو بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے اذن سے اٹھا رہے ہیں، اور وہ ان تمام چیزوں کو اکیلے ہی اون کرتا ہے، اس کا ان میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی مرضی کے ساتھ انہیں چلاتا ہے۔ اس کی بادشاہت ہر چیز پر ہے، سمندروں پر بھی، ستاروں سیاروں پر بھی، خشکی پر بھی، زمین پر بھی، آسمانوں پر بھی۔ مخلوقات میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو اس کے دائرۂ اختیار سے باہر ہو یا اس کے اختیارات میں کسی قسم کی کوئی بھی شراکت رکھتا ہو۔ وہ سارے خزانوں کا بھی مالک ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کے کئی خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ اگر تمام انسان، اولین و آخرین، جن و انس، ایک چتیل میدان میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ سب کچھ عطا کر دیں جو وہ مانگ رہے ہیں، تو بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی باقی نہیں ہوگی، مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کے نکالنے سے پانی میں کمی باقی ہوتی ہے، یعنی نتھنگ، کچھ بھی کمی نہیں۔ وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، وہی دکھوں کو دور کرنے والا ہے، بندوں کی تمام ضروریات وہی پوری کرتا ہے۔ لہٰذا دکھ ہو یا ضرورت ہو، اسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اسے پکارتے ہیں تو ہماری پکار سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ وہ بڑے حیا والا ہے، اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ وہی بندوں کا فقر دور کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے، کوئی ضرورت ہو، کسی چیز میں ڈیسپریٹ ہو کہ اس کا یہ کام نکل آئے، اور وہ اسے لوگوں پر پیش کر دے تو اس کی حاجت دور نہیں ہوگی، اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا، وہ سیدھا اللہ ہی کی طرف گیا، تو عنقریب اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا، اس کی ضرورت پوری کر دے گا۔ یا تو جلد ہی اسے موت آ جائے گی یا پھر جلد ہی غنی ہو جائے گا۔ پھر وہ بندوں کے بہت قریب بھی ہے اور قابل تعریف ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، صبح اور شام اسی کی تعریف ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، بہترین صفات والا ہے، بہت محبت کرنے والا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وہی ہے جو بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، وسیع رحمت والا ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، جو اس سے معافی چاہتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، جو بخشش مانگتا ہے اس کو بخش دیتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا، میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا
جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی. اور رب نے فرمایا تھا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. اس لیے کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے. اگر کوئی شرک نہ کرے تو باقی تمام گناہوں کو وہ معاف کر دے گا. کبیرہ گناہوں کے باوجود بخش دینے والا ہے. یہ ہے ہمارا رب جس کی تعریف میں سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو بھی اس کے کلمات ختم نہ ہوں. لیکن ہمیں بار بار اس کی صفات اور اس کے ناموں کو ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی محبت نصیب ہو، ہم حقیقی معنوں میں اس کی عبادت کر سکیں. کیونکہ جب تک ہم رب کو پہچانتے نہیں، اس کو جانتے نہیں، تو پھر ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ جس کو ہم جانتے ہیں اس کی عبادت. کیسی عبادت؟ وہ عبادت میں کیا ہوگی؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رب کی عبادت کے لیے اس کو پہچانیں، وہ رب جس کی طرف ہماری واپسی ہے. ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیتا کہ جائیں دنیا میں کھائیں پیئیں اور ختم ہو جائے اور بات ختم. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے پیدا کیا، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور پھر واپس اپنی ہی طرف بلائے. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے. عقل مند وہ ہے جو اس ملاقات کی تیاری کرے، رب کو پہچانے، حقیقی معنوں میں اس کی عبادت کرے اور پھر ہر روز یہ سوچے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا. ہم سب اس بات کو امیجن کریں کہ اگر ہم اطاعت کرتے ہیں تو انشاءاللہ رب سے ملاقات خوشگوار ہوگی. لیکن اگر ہم اس کی نافرمانی میں دن گزار رہے ہیں تو پھر کس ذلت اور کس شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا. نیک انسان اس کو تو موت کے وقت ہی خوشخبری دے دی جاتی ہے. جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے ایک سفید ریشم کا کپڑا لے کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے رب کی طرف نکل آ، یعنی روح آ جاؤ اللہ کی راحت کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے راحت اور سکون عطا کرے گا، اور اس کے رزق کی طرف، اور ایسے رب کی طرف جو تم سے ناراض نہیں. یعنی موت کے وقت نیک انسان کو خوشخبری مل جاتی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض نہیں. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ساری زندگی یہ فکر لگائے رکھیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں، اور اس حال میں کہ تو راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لیکن آج ہم اس دنیا میں ہوتے ہوئے، دنیا میں اور دنیا فانی جس کو کہتے ہیں، اس میں اتنے مشغول ہیں، اتنے محو ہیں اور اسی کے غم میں گلے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھول ہی گیا ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جو کچھ اس زمین پر ہے ہماری محبتیں اسی کے لیے، ہمارے غم بھی اسی کے ہیں. اور وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے. یعنی اس کے دیدار اور وہ جو باقی رہنے والا اس کی طرف ہماری توجہ کب ہے. ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ میرے دل میں سب سے زیادہ کون سی چیز آتی ہے، سب سے زیادہ مجھے کس چیز کا خیال آتا ہے، سب سے زیادہ مجھے کس چیز کی پریشانی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے. جب بندہ اللہ سے بڑھ کر کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اسی چیز سے توڑتا ہے، اسی چیز کے غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی چیز کے لیے پریشان کر دیتا ہے. اسی لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم نے
اللہ کا ولی ہونے کا کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ ہی سے محبت کرنے والے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کا اللہ پہ توکل ہو جاتا ہے وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے اور دوسری طرف اس دنیا کی حقیقت کو بھی پہچان لیتا ہے تو پھر دنیا کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دنیا اپنے سارے مسائل کے ساتھ ایک دن اپنے اینڈ کو پہنچے گی، لیکن صرف باقی رہنے والی چیز تو ہمارا نبی ہے. اس لیے اس کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اس کی طرف توجہ کی فکر چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کو بنا لینا چاہیے، کیونکہ وہ دنیا میں ہی وقت ہے، مرنے کے بعد یہ نہیں ہو سکے گا. تو رب سے میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ پھر سب سے پہلی بات تو یہ کہ رب پر ایمان، ایسا یقین کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، اور اس ایمان کے ساتھ اس کی عبادت، اس ایمان میں اس کی محبت بھی شامل اور اس کا خوف بھی شامل. جب عبادت میں محبت اور خوف دونوں چیزیں شامل ہو جاتی تو عبادت کا لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. لیکن جب عبادت صرف ایک ریچول سمجھ کر اور ایک صرف مجبوری سمجھ کر کی جاتی ہے کہ نہ کی تو پکڑ ہو جائے گی، نماز قضا کر دی تو بس سزا مل جائے گی، تو پھر اس نماز سے انسان لذت نہیں پاتا. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بلال، بلال نماز قائم کرو اور ہمیں اس سے راحت پہنچا کہ جب رب سے ملاقات کرے گی، رب کے آگے کھڑے ہوں گے تو ساری باتیں بھول جائیں گے، دنیا کے غم بھول جائیں گے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں دنیا کو اتنی جگہ دے رکھی ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اسی طرف دھیان رہتا ہے، دنیا ہی کے غم یاد آتے رہتے ہیں. رب کے لیے نہیں روتے، رب کی محبت میں نہیں روتے نماز میں، رب کے سامنے جا کر دنیا کی محبت میں روتے، جو بذات خود نماز میں خلل ڈالنے والی چیز ہے. تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ محبت نہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ جان لے کہ بندے کو اس بات کی ضرورت اور حاجت ہے کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ محبت میں، نہ خوف میں، نہ امید میں، نہ توکل میں، نہ اللہ کے لیے عمل کرنے میں، نہ اس کی قسم کھانے میں، نہ اس کے نام کی نظر ماننے میں، نہ اس کی فرما برداری کرنے میں، اور نہ ہی اس کے لیے عاجزی اور انکساری کرنے میں. یعنی ویسی کسی اور کے لیے ہونی ہی نہیں چاہیے. پھر یہ کہ اس عبادت پر ثابت قدمی اختیار کرنا، اور پھر یہ کہ اس کی عبادت کے لیے باقاعدہ وقت نکالنا. یعنی ایک یہ ہے کہ دن کا ٹائم ٹیبل آپ بنائیں، نمازوں کا وقت نکال کر باقی چیزوں کو سیٹ کریں. ایک صورت یہ ہے کہ دن کی پلاننگ کرتے ہوئے پہلے نمازوں کے اوقات متعین کرنا کہ کس وقت کون سی نماز پڑھنی، اور پھر اس کے بعد آج کے اہم کام کون سے ہیں وہ کس وقت کرنے، یا تو ان سے پہلے ہو یا ان کے بعد ہو. اگر نماز کے وقت بعض اوقات کوئی پروگرام رکھ دیا جائے، بعض اوقات کوئی میٹنگ رکھ دی جائے، بعض اوقات کسی کو ملنے کا ٹائم دے دیا جائے، تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے. پھر کیا ہوتا ہے، نہ نماز کی طرف توجہ اور نہ کام کی طرف توجہ، ادھورے کام، نہ نماز کا لطف اٹھایا اور نہ کسی کام کا لطف اٹھایا. تو رب کی عبادت کے لیے وقت نکالنا اور رب کی عبادت کو پرائرٹی پر رکھنا. پھر جو ہماری عبادات ہیں جس میں نماز روزہ وغیرہ شامل ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی صرف اسی کو کافی نہ سمجھنا، کثرت سے رب کو یاد کرنا، صرف زبان سے نہیں دل سے بھی، ہر سچویشن میں، ہر موقع پر پہلے اس کو یاد کرنا. یعنی کوئی مشکل، کوئی غم، کوئی دکھ آیا تو یہ نہیں کہ سب کے نمبر ملا لیے، جب کوئی نہیں تو پھر کہا یا اللہ تو میری مدد کر. نہیں، پہلے اس کی طرف متوجہ، پہلے اس سے دعا. اور آپ دیکھیں
کہ اس سے سرگوشی کرنے میں، اس سے مانگنے میں، اس کی طرف توجہ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنی دیر لگتی. وہ تو ہر وقت سنتا ہے. بندے ہر وقت نہیں سنتے. وہ دن ہو، رات ہو، پانی میں ہو، آپ آسمان میں ہو، زمین میں ہو، آسانی میں ہو، مشکل میں ہو، ہر وقت سنتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی. لہذا سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ، مشکل پیش آنے پر اس کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، اور عبادت میں خوبصورتی اس احساس کے ساتھ لائیں کہ گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں تو وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر یہ کہ جو کچھ کریں اسی کے لیے کریں، یہی عبادت بن جائے گی. یعنی ہر چیز عبادت، ہر قول اور فعل عبادت بن جاتا ہے جب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، خالصتاً اسی کے لیے اور اس کی پسند کے مطابق. کیونکہ قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صرف یہاں تک نہیں فرمایا کہ ان صلاتی ونسکی، میری نماز اور میری قربانی اور بس. کیونکہ ہماری عبادت یہاں تک ہے نا، نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، اور محیایا، زندگی میری کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے، اور موت جب بھی آ جائے نہیں، زندگی بھی اللہ کے لیے، باقی کام بھی اللہ کے لیے، چاہے لوگوں کی خدمت ہو، چاہے کسی کی مدد ہو، چاہے دنیا کا کام ہو، چاہے دین کا کام ہو. اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے رہنا کہ مجھے اس کا اجر اللہ سے چاہیے، میں اس کام کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہوں. اور پھر عبادت کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، اللہ کی محبت میں کرنا. اللہ کی محبت میں کیسے ہوتا ہے؟ جو کام اللہ کی محبت میں ہوتا ہے، مثلا کسی سے آپ کی دوستی ہے، اگر اللہ کی خاطر محبت ہے تو وہ دوستی آپ کو نقصان نہیں دے گی. لیکن اگر وہ اللہ کی خاطر نہیں، اللہ کے لیے نہیں، تو وہ محبت اپنی لمٹس کراس کرے گی اور وہ فائدے کی بجائے نقصان دہ ہو جائے گی. اپنے بچوں سے بھی محبت، اس لیے اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان کو اللہ ہی کی اطاعت میں لگانا ہے، اور ان سے اتنی محبت کرنی ہے کہ جو اللہ کی محبت سے آگے نہ بڑھے. جب آپ اس کو اپنی جگہ پر رکھیں گے نا، تو پھر بچوں کی طرف سے ملنے والی خوشی اور غم اور سب کچھ بھی اپنے ایک لمٹ کے اندر آ جائے گا، وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. لیکن جب وہ لمٹ کراس کر جاتی ہے محبت ان کی، یہ کسی بھی چیز کی محبت، تو پھر وہی انسان کے لیے مصیبت بن جاتی، وہی انسان کے لیے دکھ اور تکلیف اور پریشانی کا سبب بن جاتی ہے. لہذا اللہ سے تعلق کس طرح ہونا چاہیے؟ عبادت اسی کے لیے، ذکر اسی کا، محبت اس سے، خوف بھی اسی کا، اور سب سے بڑھ کر خوف اسی کا، اور غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرنا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی جو کچھ بھی دور نہ ہوگی. یہ ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا ہو، اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو. کہا جائے گا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے. ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. مزید کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیتا. پھر ہر موقع پر اللہ سے ڈرنی، یعنی خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کچھ خریدنے کا ہو، کچھ بیچنے کا ہو، کیونکہ ان معاملات میں ہم عموماً اللہ تعالیٰ کو بلا دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے خرید و فروخت میں اسراف بھی ہوتا ہے، ہم نافرمانی کی چیزیں بھی کرنے لگتے ہیں اور ہمیں کچھ فکر بھی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ہم نے نماز بڑی اچھی سی پڑھ لی، ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم تو حجاب بھی کرتے ہیں،
ہم تو صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن جب معاملات آتے ہیں تو ان میں دھوکہ دہی یا فریب یا ان باقی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے. تو جو اللہ کی محبت نہیں جیتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کو نقصان بھی نہیں دیتے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، وہ اپنے آپ پہ بھی نہیں کرتے، وہ اس کے ہر حکم کو لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگ جو ایمان لائے ہیں دین میں پورے کے پورے داخل، اور اس کی منہیات جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے بھی بچتے ہیں، جو فرائض اس نے عائد کیے ہیں ان کو ادا کرتے ہیں اور دل کی خوشی سے پورے کرتے ہیں، یعنی صرف ایک مجبوری سے نہیں، بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کیونکہ جب بندے کو بطور رزق اچھی عبادت کی توفیق دے دی جاتی ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ عبادت کی لذت پا لیتا ہے، اور یہ اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے. اس لیے ہر نماز کے بعد ایسا کرنا ضروری ہے. اور پھر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ محبت اللہ کی خاطر تھی، اسی لیے نماز کے بعد کی دعا ساتھ سکھائی کہ جب انسان کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو پھر وہاں صرف دنیا کی باتیں نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کے کام بھی کرتا ہے. اور پھر جب عبادت صحیح ہو جاتی ہے نا تو بہت سی مصیبتیں اور بہت سی تکلیفیں اور بہت سی پریشانیاں خود بہت دور ہونے لگتی ہیں، کیونکہ دل میں یا تو آپ اللہ کی محبت اور اس کا لطف پائیں گے، یا اگر وہ نہیں تو پھر دنیا کی پریشانیاں ہوں گی. جب آپ عبادت کا حق ادا کرتے ہیں، اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں کی درستگی ہو جاتی. لیکن یہ چیز ہے مشکل، اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑتی، یہ کام صبر کا محتاج ہے، کیونکہ مسلسل جب انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی پھر مدد بھی فرماتا ہے. اور پھر یہ سب کچھ اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان کا وحی الہی کے ساتھ ایک گہرا تعلق، یعنی قرآن و سنت کے ساتھ علم حاصل کرنے میں اس کی مشغولیت، یعنی کچھ بھی ہو، زندگی کے بہت سے کام ہوتے ہیں لیکن علم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھے. اور پھر جب انسان علم کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے تو انسان کے ذہن کو وسعت ملتی ہے، انسان کا سینہ روشن ہوتا ہے، اس کو شرع صدر نصیب ہوتا ہے. لہذا قدرتی طور پر وہ کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر نماز کے وقت. اور پھر نماز کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس نے اللہ سے ملاقات کی ہے. نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. اور پھر انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہوتا ہے تو کھڑا ہونا اس کو لطف دیتا ہے، وہ رکوع میں جاتا ہے تو رکوع اس کو لطف دیتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو اس کو کل محسوس کرتا ہے، اللہ کی عظمت کو محسوس کرتا ہے کہ یار بڑا تو ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں. تو حسن عبادت کے لیے ضروری ہے اللہ کی معرفت، عبادت کی حکمت کو محسوس کرنا، یعنی عبادت کیوں فرض کی گئی اور یہ خاص قسم کی عبادت کس لیے ہے. اور تیسری چیز جو فائدہ دیتی انسان کو صحبت صالح. ابراہیم علیہ السلام نے جب رب کا تعارف کرایا اور رب سے دعا کی تو ان دعاؤں میں کیا مانگا؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کیونکہ انسان ان کیفیات کو ایک مخالف ماحول میں مینٹین نہیں کر پاتا. یعنی آپ اتنی کوشش کر کے ایک لیول تک پہنچتے ہیں اور پھر اگر آپ کے آس پاس ہر وقت ماحول ایسا ہے تو پھر واپس آپ کو پلٹا دے، پھر آپ کے سامنے اور چیزیں زیادہ بڑی ہو کے نظر آنے لگتی ہیں. اس لیے نیک لوگوں سے دوستی، صالح لوگوں سے دوستی، ان کی مجلس میں بیٹھنا، اور پھر ایسے کاموں سے بچنا جن سے رب ناراض ہوتا ہے، ایسے الفاظ بھی ادا نہیں کرنا
جو رب کی ناراضگی کو باعث بنتے ہیں، اپنی ہر حاجت کو اللہ کے سامنے رکھنا، اپنی ہر تمنا، اپنی ہر خواہش اس کے سامنے رکھنا، اس کے آگے گڑ گڑانا، پریشانی میں اسی کی طرف رجوع کرنا، ہر کام میں اسی سے مدد مانگنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ صحابہ کرام جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ کی طرف رجوع کر۔ اگر آپ دیکھیں نا تو سب سے زیادہ جس چیز میں انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ڈیولپ ہوتا ہے نا، وہ دعا ہے، مانگنا ہے۔ انسان مانگتا اسی سے ہے جس پر اس کو مان ہوتا ہے، یا جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ دے گا مجھے، کیا یہ دے سکتا ہے۔ تو جب ہر چیز آپ اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں نا، ہر موقع پر آپ دعا کرتے ہیں، تو وہ آپ کا ایک ایسا کنیکشن ہوتا ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے نہیں بنتا۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشکل میں کیوں ڈالا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اگر آپ اس کی حکمت پہ غور کریں تو اس کی جو خاص حکمت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف متوجہ رہے، کیونکہ یہ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ پریشانی میں جس طرح رب کو یاد کرتے ہیں اس کے علاوہ نہیں کرتے۔ پریشانی، تکلیف، آزمائش، امتحان، یہ سب ذریعہ بن جاتا ہے خوب خوب دعائیں کرنے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک خاص تعلق قائم کر لینے کا۔ لہٰذا انسان جب اللہ سے مانگتا رہتا ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ ہی سے مدد چاہو، اور اس میں اللہ کو کافی سمجھو۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف کی چیز آئے تو حسبی اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور دل ہی دل میں اس معاملے کو لپیٹ کے اللہ کے سپرد کر دیں، اسی پر بھروسہ، اسی پہ توکل، اسی کو اپنا مددگار سمجھنا، اس کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا، اس کے رب ہونے پر راضی رہنا، اور اس کی رضا کے کاموں کی تلاش میں رہنا کہ وہ کام کروں کہ جس سے وہ راضی ہو جائے، اور اس کی دعا بھی کرنا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ اللہ میں ایسے اچھے کام کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، چاہے وہ عبادت کا کوئی کام ہو، چاہے وہ بندوں کی خدمت کا کوئی کام، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے نا کہ اے میرے بندے، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، تو نے میری عادت نہیں کی، تو بندہ کہے گا کہ یہ تو رب العالمین ہے، میں یہ کیسے کر سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا یعنی اس کی ضرورت پوری کر دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو اللہ کی خاطر جو بندوں کی ضروریات انسان پوری کرتا ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک گہرا تعلق کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکے تو اللہ کے لیے، جب ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ صبر بھی اللہ ہی کی خاطر کہ اس کا اجر مجھے اللہ سے لینا، غصہ بھی اللہ کی خاطر پی جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے کبھی نہ پیا ہوگا جو وہ اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے پیتا ہے۔ اللہ کی خاطر معاف کر دینا یعنی اللہ سے جزا پانے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی ظلم پر ظالم کو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپس کے اختلافات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کا ادب بھی، کیونکہ جب ہم ہر بات اللہ سے کرنے لگتے ہیں تو بعض اوقات ادب کے دائرے سے نکلنے لگتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ اللہ کو پکارنے میں ادب، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، تم اپنے رب کو عاجزی سے اور چپ کے پکارا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
ابن قیم کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ادب اس طرح ہوگا کہ وہ ظاہری اور باطنی حرکات کو اللہ کے ساتھ اچھے قرب اور اچھی مصاحبت کے ساتھ واقع کرے، جیسا کہ اللہ کی تعظیم، بڑائی اور اللہ سے حیا کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم، پھر اس کے احکامات کو خوش دلی سے قبول کرنا، ان پر اعتراض نہ کرنا، یہ کیوں آیا ہے، ایسا حکم کیوں ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا، اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنا۔ یعنی بعض اوقات انسان صاف انکار کر دیتا، میں تو نہیں یہ کر سکتا، یا ان پر عمل کرنے سے تکبر کرتا ہے، یا ان پر عمل کرنے سے سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کہ جب انسان کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے تو انسان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، لہٰذا میں اس کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں تو کیا مشکل ہے، مجھے اس سے جزا چاہیے۔ پھر سارے لوگوں کی نظریں چھوٹی ہو جاتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب تک لوگ ہماری نگاہوں میں بڑے رہتے ہیں تو پھر ہم بہت سے احکامات پر عمل ہی نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن جب اللہ ہمارے سامنے بڑا ہو جاتا ہے، ہماری زندگی میں وہ سب سے بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں کچھ بھی کرنے میں مشکل نہیں لگتا کہ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس سے کبھی بدگمان نہ ہو، اس سے کبھی مایوس نہ ہو، کبھی اس کو الزام نہ دے، پھر بغیر علم کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہیں نہ فرمایا ہو۔ یہ سخت بڑا جھوٹ ہے، یہ کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر میں سے ہے۔ پھر اللہ کی طرف بھلائی کی نسبت کرنا، شر کی نسبت نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا الذی خلقنی فہو یہدینی والذی ہوا یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فہو یشفین۔ بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا، میری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ۔ اور پھر آخر میں یہ کہ اس کو زندگی بھر کے لیے مینٹین کرنا۔ بعض اوقات ایسا ماحول ہمیں ملتا ہے، ایسا علم ملتا ہے، ایسی کمپنی ملتی ہے کہ ہمارا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، ہمارا اللہ سے تعلق خاص ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں لذت نصیب ہوتی، لیکن پھر کچھ دن کے بعد وہ سب ڈھیلا پڑنے لگتا۔ تو اس کی بھی فکر کرنی ہے کہ کون سی ایسی غلطی کی تھی، کون سا ایسا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان غلطیوں کی توبہ، استغفار، اور پھر موت تک رب کی عبادت۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ پر خاتمے کی دعا، رب کی ملاقات کا شوق، اور پھر رب سے دعائیں، خاص طور پر اپنے لیے، اپنے ایمان کے لیے، استقامت کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ازواج کے لیے، اولاد کے لیے، خصوصاً اولاد کے نمازی بننے کی دعا، پھر تمام انسانوں کے لیے، سب کی بخشش کے لیے، اور پھر ہر طرح کی خیر پانے کے لیے، دلوں کی صفائی کے لیے، علم میں اضافے کے لیے، معاملات کو سمجھنے کے لیے، معاملات کی آسانی کے لیے، شکر گزار اور اطاعت گزار بننے کے لیے، اپنے دشمن شیطان سے حفاظت کے لیے۔ لہٰذا جب دعائیں ہم اللہ سے کریں گے اور دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں پانے کے لیے اور جنت میں اپنے رب کا دیدار پانے کے لیے، کہ رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا چلا جائے، جس بندے کی دعاؤں میں کمی ہوتی ہے اس کے رب سے تعلق میں بھی کمی واقع ہو جاتی۔ تو دعائیں تعلق بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس تعلق کو بہترین کر دے، مضبوط کر دے، اور ہر آن یہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔